وللہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين او من ابتلي بالبنات من شيء فأدبهن او احسن اليهن كن له سترا من النار يوم القيامة او كما قال صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے. اس دنیا میں جس کی قدرات کا ظہور ہر شے میں ہوتا ہے. ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر مبنی ہے. یہاں تک کہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی زندگی میں پیش آنے والے تمام امور اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے اندازہ کر دیا ہے. انسان اپنی تقدیر کے موافقت سے اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے. اللہ نے جس کے حق میں جو چیز لکھ دی ہے وہ چیز اس کو پہنچتی ہے، اس کو ملتی ہے اور اس کو اس چیز سے سامنا کرنا پڑتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو لوگ اللہ کی اس تقدیر پر راضی ہوتے ہیں اور اس دنیاوی زندگی کے اندر خوشی اور مسرت کی زندگی گزارتے. اس کے برعکس کچھ لوگ جو اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہیں، مصائب، مشکلات اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بعض چیزوں کو اپنے حق میں وہ بہتر نہیں سمجھتے تو اپنی تقدیر کو کوستے ہیں، اور جس کی طرف سے کوئی چیز پہنچتی ہے اسے کوستے ہیں. ایک مسلمان اسی صورت میں وہ مومن کامل ہوتا ہے جب وہ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان کے اوپر وہ عمل پیرا ہو جائے. ایمان کے جو ارکان 6 ہیں انہیں اپنے دل میں بٹھا لے اور اسی کے اوپر وہ راضی اور خوش ہو جائے. وہ ایمان کے ارکان 6 میں ان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ اپنی تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لے آئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں ہمارے تقدیر میں نوشت کر دی ہیں، لکھ دی ہیں، اور وہ چیزیں لامحالہ ہمیں حاصل ہو کر کے رہیں گی. جو انسان اپنی تقدیر پر بھروسہ کرتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے وہ دنیا کے اندر خوش و خرم زندگی گزارتا ہے.
اور جو انسان اپنی تقدیر پر جزا فضا کرتا ہے تو اس دنیاوی زندگی اس کی بڑی مشکلات میں گزرتی ہے. کبھی وہ غم میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی حزن و ملال کے تھپیڑوں میں وہ تھپیڑے کھاتا ہے، اور کبھی وہ انسان کشمکش کی زندگی گزارتا ہے اور الجھنوں میں رہتا ہے. جو کسی کل اسے راحت و چین نہیں ہوتی. تو بھائیو، ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے مقدر کر دی ہے. اسی تقدیر میں سے اولاد کا ہونا اور اولاد کا نہ ہونا، اور اسی تقدیر میں سے ان کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کا اپنے بندوں کو آزمانا بھی ہے. جو لوگ اس آزمائش سے گزر جاتے ہیں دنیا کے اندر خوش ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی و کامرانی ہوتی ہے. اس میں کسی انسان کا کوئی بس نہیں ہے، نہ اس میں کسی انسان کی کوئی تدبیر کام کرتی. ہر چیز اللہ کی تقدیر پر ہے، انسان کی تدبیر پر نہیں ہے. اگر انسان کی تدبیر پر ہوتا تو کوئی انسان اس دنیا کے اندر اپنا نقصان نہ اٹھاتا، کوئی انسان گھاٹے میں نہ رہتا، کوئی مصیبت میں اپنے آپ کو مبتلا نہ پاتا. یا انسان کے ساتھ جو معاملات ہو جائیں، انسان اپنے آپ کو اس کے اوپر جو جزا فضا کرتا ہے، یہ تمام چیزیں اس کی زندگی میں نہ ہوتی. لیکن نہیں، اللہ نے جو چیز لکھ دی ہے وہ اسے حاصل ہو کر کے رہے گی، اور یہ ہمارا ایمان ہے. قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے میرے بھائی. اس آیت کے ترجمہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے. اس کائنات کا وہی شہنشاہ ہے. اس میں دنیا میں کوئی مالک نہیں ہے اور نہ کوئی یہاں کا شاہ ہے. اللہ تبارک تعالی وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اللہ ہی وہ مالک الکون ہے، وہی مالک الکون ہے، وہی اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے. مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی ذات ہے. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے. یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے مذکر یعنی لڑکی دیتا ہے. اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالی دونوں دے دیتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں سے نوازتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بانج کر دیتا ہے. ان فی ذلک، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. انہ علیم قدیر، اللہ تبارک تعالیٰ جاننے والا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. پھر بھائی اس آیت میں دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے جو سب سے بڑی کائنات کی نعمت اولاد کی نعمت کے تعلق سے فرماتا ہے یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے، اور کچھ کو چاہتا ہے دونوں سے سرفراز فرماتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تبارک تعالی بیٹے اور بیٹی دونوں سے محروم رکھتا ہے. اور اللہ کی اس کائنات میں اور بھی ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ ان دونوں میں سے ایسی اولاد عطا کر دیتا ہے جو نہ مذکر ہوتے ہیں اور نہ ہی مؤنث ہوتے ہیں. کیوں ایسا؟ کیوں ایسا میرے بھائیو؟ اس میں کوئی انسان اپنی برتری نہ سمجھے، اور نہ ہی انسان اس معاملے میں اپنی تدبیر کی کوئی مصلحت سمجھے، اور نہ ہی اس چیز کے اندر انسان
اپنی کمزوری سمجھے اور نہ ہی اس چیز کے اندر انسان اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے. اس میں انسان کا کوئی بس نہیں ہے. اب جان لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اس میں کام کرتی. اس میں کسی انسان کا کچھ نہیں ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. میرے بھائیو یہاں جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر، اس کائنات میں انسان آزمائش کے لیے آیا ہے. یہ دنیا بس چند دن کی ہے اور اس کے بعد پھر ہر انسان یہاں سے چلا جائے گا. اور اس دنیا میں ہر کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے. یہ عمل کون سا؟ یہ عمل انسان کا اپنی اولاد کے ساتھ، دنیا کے اندر انسان کی اپنی زندگی کے ساتھ، رشتے دار اعزاء و اقارب کے ساتھ انسان کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے. ان تمام آزمائشوں میں جو انسان گزر جائے وہ کامیاب ہوتا ہے. اس میں انسان کی اپنی تدبیر کا کوئی بھی دخل نہیں ہے. میرے بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہے. جو اللہ کی تقدیر کام کرتی ہے. جو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے مونس یعنی بیٹیاں عطا کرتا ہے. دیکھیے قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا. جو سب سے پہلے بیٹیوں کو مقدم کیا. جو یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں دیتا ہے. جو آج آپ کچھ کہہ سکتے ہیں لوگ جو کہ پیدائش کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے جس کا نام پہلے آئے وہ عموماً برتر سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ حکم ہے جو ہے جیسا چاہتا ویسا کرتا ہے. اس میں کوئی آدمی ایسا کچھ نہ اندازہ لگائے. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں نوازتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو انسان نحوست کا باعث سمجھتا ہے. نحوست کا باعث سمجھتا ہے. جن کے گھروں کے اندر بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو انسان وہ مشترم نظر آتا ہے. جو انسان اپنے آپ کو مغموم کر لیتا ہے اور حزن و ملال کے تھپیلوں میں جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے. جو میرے بھائیو ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اولاد کی فہرست میں شمار کرایا ہے. اور یہ دنیا اور یہاں کی جو آزمائشیں ہیں یہ چند دن تک ہیں جو ہے، اور پھر اس کے بعد جو دنیا کی آزمائشیں یہ ختم ہو جائیں گی. اسی لیے مومن مرد کی بڑی تعریف کی گئی ہے، مومنہ عورت کی بڑی تعریف کی گئی ہے کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر مومنانہ زندگی گزارتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان العبد المؤمن اذا مات، جب مومن بندہ وفات پا جاتا ہے، مومن بندی جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے جو ہے تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام حزن و ملال سے، غم سے وہ نجات پا جاتا ہے. ان العبد المؤمن اذا مات، جب مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے تو اس کے دنیا کے تمام آزمائشیں اور دنیا کی تمام مصیبتیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. وَأَمَّا الْعَبْدُ الْفَاجِرُ فَاسِقٌ إِذَا مَاتَ، اور جب فاسق و فاجر بندہ جب اس دنیا سے جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ، مومن بندہ جب مرتا ہے يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَعَذَاهَا، تو دنیا کی تمام پریشانیوں سے وہ نجات پا جاتا ہے. اور کافر و مشرک جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس سے انسانوں کو، جانوروں کو، چوپایوں کو اور جس روئے زمین پر رہتا ہے وہ زمین کو، جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کو، ان سب کو سکون مل جاتا ہے. کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ یہ دنیا نیک لوگوں کے لیے ہے اور یہاں کے لیے نہیں. اس کا معاملہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ہے. تو اللہ کے وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھیں جنہیں اللہ بچیوں سے نوازتا ہے، جنہیں اللہ بیٹیاں دیتا ہے، اس دنیا کے اندر ان کی زندگیاں
الفت کی گزرتی ہے، اور خاص طور سے موجودہ دور کے اندر وہ بیچارے بڑی الفت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے علم میں یہ چیز پہلے سے تھی کہ ایسا ہوگا، اسی لیے تو فضیلتیں بھی ان لوگوں کے لیے بڑی زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من آل جاریتین، جو دو بیٹیوں کی پرورش پرداخت کرے، ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کو اچھی تعلیم دے، جب وہ بالغ ہو جائیں اور ان کا رشتہ کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کن لہو سترا من النار، تو یہ بیٹیاں ان والدین کے لیے قیامت کے دن جہنم سے پردہ ہوں گی۔ یہ فضیلت لڑکوں کے حوالے سے نہیں آئی، اللہ نے لڑکوں کے بارے میں نہیں کہا کہ جو دو لڑکوں کو پرورش و پرداخت کرے تو وہ لڑکے قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے آڑ ہوں گے۔ لڑکوں کے بارے میں یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ کن کے بارے میں؟ لڑکیوں کے بارے میں، جو شخص دو بیٹیوں کی پرورش و پرداخت اعلی جاریتین، دو بیٹیوں کی پرورش پرداخت کرتا ہے اور ان کی اچھی تربیت کرتا، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اچھی تربیت کرتا، وَأَدَّبَهُنَّ، ان کی تعدیب فرماتا ہے، تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، یہ اس کے لیے جہنم سے پردہ ہیں۔ بیٹیاں پردہ ہوں گی، کیوں ہوں گی؟ آئیے دوسری اور حدیث، اس کے بعد ہم کیوں کا جواب تلاش کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، من ابتلی بالبنات من هذه البنات، جو انسان ان بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا جائے، جو شخص ان بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آزمانا آزمائش سے مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ کس طریقے سے؟ ان کی تعلیم کے ذریعے سے۔ جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی ہے، یہ معاشرہ بیٹیوں کو قبول نہیں کرتا، پہلے ہی آزمائش پیدائش کے وقت، یعنی حمل کے وقت ہی سے آزمائش میں آ گئی، لوگ تانے دینا شروع کر دیے، اور اس معاشرے کی وجہ سے لوگ الجھن میں مبتلا ہو جائے۔ اگر یہ پتا ہو گیا، اگرچہ وہ قانوناً جرم ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے حمل، اس کے بارے میں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے، لیکن اگر پتا چل جائے تو اور اس معاشرے کے اعتبار سے ماں باپ اسی وقت سے وہ الجھنوں میں شکار ہو جاتے ہیں۔ بیٹی ہوگی، ان کے رشتے کرنے ہیں، ان کی تربیت کرنی ہے، یہ جو معاشرہ ہے، جس معاشرے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، ان کے تعلیم کا بندوبست ہم کہاں کریں، جو ہے کیسے ادارے کا ہم سلیکشن کریں گے، کہاں تک ہم ان کی تعلیم کا انتظام کریں، جو کیا پڑھائیں کیا نہ پڑھائیں، روز مرہ ماں باپ اسی الجھن میں ہمیشہ زندگی گزارتے ہیں۔ بچیاں بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی، تو اب اس کے بعد ماں باپ کے اوپر اور فکر آ کر کے اب ان کا رشتہ، اور آج معاشرے کے اندر جو معاملات ہیں، آج جس معاشرے میں ہم لوگ زندہ ہیں، اس معاشرے میں تو بہت بڑا کٹھن معاملہ ہو گیا رشتے تلاش کرنا۔ آج دیکھیں بیچارے جن کے گھر بیٹیاں ہوتی ہیں، عموماً وہ لوگ آپ کو کہتے ملیں گے، کہیں گے، ہر کوئی کہتا ہے مولانا ذرا کوئی رشتہ دیکھیے بیٹی گھر میں بیٹی۔ لڑکے والا کبھی کسی نے نہیں کہا کہ میرے گھر میں ایک لڑکا ہے، ذرا کوئی لڑکی تلاش کر دیجیے، نہیں، لڑکے والے نہیں، لڑکی والے بیچارے وہ ہمیشہ کیوں؟ یہ فکر مندی ہے، اسی بنیاد پر تو اللہ نے اجر رکھا ہے۔ یہ جو غم اور اندوہ، جو تکلیفیں اور ہمہ وقت جو سوچ اور فکر رہتی ہے، اسی بنیاد پر اللہ نے یہ اجر رکھا ہے۔ من ابتلی من هذه البنات، جو ان بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا جائے، جو آزمایا جائے، جو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر اس کا صلہ کیا ہوگا، یعنی کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ ہوگی۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ نے فرمایا کہ من آل جاریۃ او جاریتین، کہ جو ایک بیٹی، ایسا نہ کوئی سمجھے کہ نہیں اگر ہمارے پاس ایک ہی بیٹی ہے تو ہم اس فضیلت میں نہیں جائیں گے، نہیں، جس کے پاس ایک بیٹی ہے، اس کے پاس ایک بیٹی ہے اور وہ ان کی پرورش و پرداخت کرتا ہے، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ دونوں بیٹیاں بالغ ہو جائیں، ان کا نکاح کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وہو کہاتین فی الجنہ، انا وہو کہاتین فی الجنہ، کہ میں اور وہ جنت میں اس طریقے سے ہوں گے، یعنی یہ دو بیٹیوں والے
جن کو 2 بیٹیاں ہوں ان کی اچھی تعلیم دے دیں، ان کی اچھی تربیت فرمائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور وہ جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ یہ فضیلت لڑکے والے نہیں پا سکتے، لڑکے والوں کو یہ فضیلت حاصل نہیں۔ کیوں؟ کہیں الاجر حسب التعب، اللہ کے ہاں اجر انسان کی محنتوں کی بنیاد پر ہے، جو محنتوں کی بنیاد پر ہے۔ کتنا ٹینشن میں انسان رہتا ہے، اسی بنیاد پر تو اللہ نے اجر رکھا ہے کہ بیٹیوں کی پرورش برداشت کرے، ان کا نکاح کر دے، ان کی تعلیم کا انتظام کرے، اچھی تربیت کرے، تو کہیں انا وہو کہاتین فی الجنہ، کہ میں اور وہ جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ یعنی یہ بہت بڑی فضیلت کا جس آدمی کو نبی کی معیت حاصل ہو جائے جنت کے اندر، وہ بہت بڑا عظیم مرتبے والا آدمی ہے جو۔ اور آپ جان لیں اسی لیے یتیموں کی کفالت کے سلسلے میں، یتیموں کی کفالت کے سلسلے میں بھی وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم اسے ڈانٹو اور جھڑکو نہیں دے۔ جس کا باپ نہیں ہے اس لڑکے کو ڈانٹو جھڑکو نہیں۔ اور اگر وہ بچی ہو، شاعری اگر کوئی یتیمہ بچی ہے تو وہ اور زیادہ ہماری رعایت کی، ہماری پرداخت کی اور ہمارے حسن تربیت کی اور ہم لوگوں کے تعاون اور مدد کی وہ اور زیادہ مستحق بن جاتی ہے۔ جو جب ہم اپنی باپ زندہ ہے اور اس کے بعد اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزدہ جاں فضا سنایا اس کے لیے جو اپنی بیٹی کی پرورش کو برداشت کرتا ہے اور اس کے لیے جنت میں اس طریقے سے میری میت ہوگی، تو اگر کسی یتیمہ کی پرورش کو برداشت کرتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ کیوں ایسا؟ یہاں سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کی جگہ ہے کہ انسان، آپ کی اپنی اولاد ہے، آپ نے بڑا کر دیا، کھانے پینے چلنے پھرنے لائق ہو گیا، اب وہ اپنا راستہ جاتا ہے، آپ کو کچھ خبر نہیں ہے، آپ کو پریشانی نہیں ہے، وہ کہیں بھی آئے جائے، لڑکا ہے، اس میں آپ کو کوئی آپ کو سوچنے اور غور فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن بیٹیاں، آپ کو اسکول کیسے جانا ہے، کیسے بھیجیں، کس رکشہ والا کون ہے، اس کی کس ساتھی سہیلیوں کے ساتھ جاتی، سہیلیاں کیسی ہیں، جب تک گھر نہیں پہنچ جاتی ماں باپ کا ذہن ہمیشہ اسی الجھن میں رہتا ہے۔ جب تک چوکھٹ پہ بیٹی گھر قدم قدم نہیں رکھ دیتی اس وقت تک ماں باپ فکر مند رہتے ہیں۔ یہ اسے اس فکر مندی کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، اور ایسی ہی ان یتیموں کے بدلے میں وہ یتیم اگر ان کی آپ کفالت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کافل الیتیم انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ اپنی بیٹیوں کی کفالت کریں آپ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کسی یتیم کی آپ کفالت کریں تو اس سلسلے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یتیم کی کفالت کرنا بڑی جان والے کا کام، بہت جگر والے کا کام ہے۔ جو کیوں؟ اس لیے کہ یتیم بچہ شرارتی ہوگا، بدماش ہوگا، جو معاشرہ بگڑا ہوا رہے گا، وہ اس کی تربیت نہیں ہوگی، یہ تمام جو محنت اس کے ساتھ آپ انجام دیں گے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت آپ کو جنت کے اندر حاصل ہوگی، پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ساتھ ہوں گے۔ جو اسی لیے اللہ کے وسلم کی حدیث ہے کہ السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ ایک یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا۔ آج آپ دیکھیں گے جو آج یتیم خانے، جہاں پر یتیم خانوں کے لیے کھانے پینے رہنے سہنے جہاں پر انتظام کیا جاتا ہے، جو لوگ انتظام کرتے ہیں وہ عظیم لوگ ہیں، وہ عظیم لوگ ہیں۔ آج ایک انسان اپنے بچے کی کفالت کرتا ہے تو آپ دیکھیں کتنی پریشانیاں، کتنی محنت کرنی پڑتی، دوسرے کے بچے کی کفالت کرنا، تعلیم کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا بندوبست کرنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور جو لوگ یہ عمل انجام دیتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں۔ السائی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ السائی علی الارملہ، بیوہ عورت جس کا کوئی آدمی نہیں ہے، جو جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ بیوگی کی